رسول خدا آفتاب ہدایت سلام علیکہ سلام علیکہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب من والده وولده والناس أجمعين. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے سنائے. مسلمانوں میں عام بات یہ مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور وفات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی ہے. اسی لیے پوری دنیا میں یوم ولادت بھی منائی جا رہی ہے اور یوم الوفات بھی منایا جا رہا ہے. حضرت کی ولادت کب ہوئی اس بات میں علماء کا اختلاف ہے کہ حضرت کی ولادت کے بارے میں علماء نے دو قول لکھے ہیں. بعضوں نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور بعضوں نے دوسرا قول یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سلسلے میں یہ یقینی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. لیکن تاریخ سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہوئی ہے وہ 1 ربیع الاول کو پڑتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور عشاء کی نماز تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہی ہیں کہ اے حبیب یا رسول اللہ، میرے ابا رقیق القلب ہیں، نرم دل والے ہیں اور نازک طبیعت کے ہیں، بہت ضعیف اور کمزور ہیں. اس لیے میرے ابا اگر آپ کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے اور نمازیں پڑھانے لگیں گے تو آپ کی یاد آ جائے گی اور آپ کی یاد میں میرے ابا وہ پڑھیں گے. اس لیے آپ حضرت عمر کو حکم دیں کہ وہ نماز پڑھائیں آپ کی جگہ پر. ادھر حضرت حفصہ کی رائے، یہ حضرت عمر کی لخت جگر ہے، ان کی بھی رائے یہی تھی کہ ان کے ابا نماز پڑھائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی حکم کرتے رہے مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ آپ حضرت ابوبکر کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی کو سنبھالا تو عشاء کی نماز پڑھائی اور دوسرے دن جمعہ کی 5 نمازیں پڑھائی، پھر تیسرے دن سنیچر کی ساری نمازیں پڑھائی، اتوار کی ساری نمازیں پڑھائی اور پھر پیر کی صبح کی 1 نماز پڑھائی. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ مکمل طور پر 17 نمازیں ہوتی ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہے. ہمارے اکابر کی رائے یہ ہے کہ ان 17 نمازوں میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں 2 نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ثابت ہے. ایک نماز
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، بہت حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت نازک ہے، کمزور ہے، بیماری کی حالت میں چل رہے ہیں، پھر بھی 2 آدمیوں کے سہارے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے ہیں۔ ادھر حضرت عباس ہیں تو ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان دونوں حضرات کے کندھوں پر سہارا دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائیں اور نماز پڑھائی ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ وہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، اور دوسری نماز ایک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور 17 نمازیں کل ہوتی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کے لیے تشریف نہیں لائے ہیں، فجر کی نماز اپنے کمرے میں پڑھ لی، اور کمرے میں پڑھ کر نماز سے فراغت کے بعد اپنے صحابہ کو دیکھا تو خوشی ہوئی۔ تو صحابہ کرام میں فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوئی، شاید کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 17 نمازیں ہو گئی، بہت دن ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف نہیں لائے تھے، اس لیے ہمیں بے چینی ہو رہی تھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اور ہمیں قریب تھا جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنکیوں سے دیکھا تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ قریب تھا کہ ہم نماز کو توڑ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھ کر مسکرایا، تو علماء نے یہاں بحث کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا کس بنیاد پر تھا، وجہ کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسکرائے؟ تو جمہور محدثین یہ بحث کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مسکرائے ہیں کہ اس کا ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اللہ کے کام کو لے کر، اللہ کے دین کو لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اکیلے تھے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو پوری جماعت کو تیار کر کے جا رہے ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں۔ ایک جواب جمہور محدثین نے یہ دیا ہے، لیکن ہمارے فضائل اعمال کے مصنف حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام محدثین کا جواب میرے سر آنکھوں پر ہے، میں ان کا جواب مانتا ہوں، لیکن میری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مسکرائے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو اپنی جگہ پر دیکھا، اپنے مسلح کو سنبھالتے ہوئے دیکھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی اور فرمایا، اے اللہ اگر تو نے مجھے اب اٹھا بھی لیا تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ میرا ابوبکر، میرا لاڈلا صدیق میری امت کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں اور بڑا ہی بہترین جواب دیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سنبھالا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رخصت ہو گئے ہیں، تو اس وقت عرب میں ارتداد پھیل گیا تھا، لوگ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو رہے تھے، کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر تھے، اور کچھ لوگ اپنے باپ دادا کے دین کی طرف جا رہے تھے، اور کچھ لوگ یوں کہہ رہے تھے منا امیر و منکم امیر، مہاجر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے ایک امیر ہوگا، انصار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے ایک امیر ہوگا۔ یہ فتنہ مچ گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سنبھالا، اور دوسری طرف حضرت اسامہ کا لشکر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھیجنے والے تھے، تو اس کا بھی مسئلہ تھا کہ کیا کیا جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، سارے لوگ حضرت ابوبکر کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اب اسامہ کا لشکر بھیجنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ مدینے میں ضرورت ہے لوگوں کی، اس لیے ایران کی طرف نہ بھیجا جائے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے حبیب کا تیار کردہ لشکر ہے، میں اس کو بھیج کر رہوں گا، چاہے ازواج مطہرات کو
چیل کوے کھا جائیں اور ابو بکر کی فیملی تتر بتر ہو جائے، پھر بھی میں اسامہ کے لشکر کو بھیج کر رہوں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا حضرت اسامہ کے ہاتھ میں دیا اور اس لشکر کو روانہ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ 2 سال 2 مہینے کی مدت میں پوری امت کو سنبھالا ہے اور پوری امت کو تیار کیا ہے، اور تیار کر کے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا اور یہ کہا 2 سال میں بنی بنائی امت کو، سجی سجائی امت کو حضرت عمر کے ہاتھ میں دے کر اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اور کہا حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے یہ کہا کہ جو عمر اس امت کو میں نے 2 سال میں تیار کیا ہے، اور تجھے یہ کام کرنا ہے کہ اس امت کے اوپر کوئی دھبا آنے نہ دے۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا ہی خوب جواب دیا ہے کہ اگر حضرت ابوبکر نہ ہوتے تو عمر کبھی بھی حکومت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، موضوع روایتوں کے پیچھے نہ پڑو، من گھڑت روایتوں کے پیچھے نہ پڑو، غلط روایتوں کے پیچھے نہ چلو، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے کہ جو شخص بھی موضوع روایتوں کے پیچھے پڑے گا، جھوٹی روایتوں کی طرف چلے گا اور غلط بات کو بیان کرے گا اور اس بات کو بیان کر کے اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اس دنیا میں بشارت سناتے ہیں کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ دنیا میں رہتے ہوئے بنا لے گا۔ بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص بھی جھوٹی بات کو بیان کرے گا اور بیان کر کے اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو 12 ربیع الاول ہر دور میں آتی رہی اور بار بار آتی رہی ہیں، صدیق اکبر کے دور میں بھی آئی ہیں اور حضرت عمر کے دور میں بھی آئی ہیں، حضرت عثمان کے دور میں بھی آئی ہیں، حضرت علی کے دور میں بھی آئی ہے، صحابہ کے دور میں آئی، تابعین کے دور میں آئی، تبع تابعین کے دور میں آئی، لیکن ان تمام صحابہ کو دیکھیں گے، صحابہ کے مقدس جماعت کو دیکھیں گے، تابعین کی جماعت کو دیکھیں گے، تبع تابعین کی جماعت کو دیکھیں گے۔ آج ہم جس طریقے سے 12 ربیع الاول منا رہے ہیں، کیا ہم لوگوں نے منایا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، نہیں منایا ہے، بلکہ 12 ربیع الاول منانے کے زیادہ حقدار وہ تھے جس طریقے سے آج ہم منا رہے ہیں۔ کیوں حقدار تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا تھا اور اپنے نبی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا تھا۔ زیادہ حق تو ان کا بنتا تھا کہ وہ 12 ربیع الاول منائیں، لیکن انہوں نے نہیں منایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، فرماتی ہیں جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا، واپسی کے بعد حضرت فاطمہ حضرت انس سے کہہ رہی ہے کہ انس، کیا تمہارے ہاتھوں میں تمہارے محبوب کے قبر پر مٹی ڈالنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی ہے؟ کیا تمہارے ہاتھوں میں کبھی تاری نہیں ہوئی ہے؟ کیا تمہیں خوف محسوس نہیں ہوا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو کیا ہی خوب جواب دیا ہے، فرماتے ہیں کہ خوف تو محسوس ہوا، ہچکچاہٹ بھی آئی، ہمارے ہاتھوں میں کبھی بھی تاری ہوئی، لیکن ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم نے وہی کیا جو میرے نبی کہہ کر گئے تھے۔ اس لیے وہی کرو میرے بھائیوں جو میرے نبی کہہ کر گئے ہیں۔ میرے نبی کہہ کر گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے لیے سبب نہ ہو۔ زندگی کے ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے سبب ہے۔ اگر ہم حاکم ہیں تو دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے حاکم ہیں تو وہ کیا کرتے تھے۔ اگر ہم کسی بیوی کے شوہر ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر ہیں حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کے، دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ اگر ہم مزدور ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی
پہاڑیوں پر بکریاں چرائی ہیں، دیکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر سبق ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت بھی کی ہے، زراعت بھی کی ہے، تجارت بھی کی ہے اور سیاست بھی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو میں ہمارے لیے سبق ہے۔ غم تو ان کو تھا، مصیبتوں کا پہاڑ ان پر ٹوٹا ہوا تھا، تکلیف تو ان کو تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے محبوب کو رخصت کیا تھا۔ وہ غم مناتے لیکن انہوں نے غم نہیں منایا، 12 ربیع الاول نہیں منائی، جشن میلاد النبی میں نہیں منائی۔ ایک دن ہم نے جھنڈیاں لگا دی، اپنے گھروں کو سجا دیا اور پھر لائٹیں لگا دی، یا ایک دن سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ انہوں نے غم کیا منایا ہے؟ 12 ربیع الاول نہیں منائی، بلکہ ان کا غم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے نبی کو یاد کیا ہے اور اپنے نبی کی زندگی میں جو تعلیمات انہوں نے حاصل کی تھی اس کو یاد کیا اور اپنی زندگیوں میں اتارا ہے۔ اور ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد کریں، ان کی تعلیمات کو یاد کریں اور اپنی زندگی میں اتاریں۔ اگر ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو گئی تو ہماری ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج مسلمان 1/3 سے بھی پوری دنیا میں زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان ذلیل و رسوا ہیں، مارے پھر رہے ہیں، پٹائی کی جا رہی ہے ہماری۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ کبھی دیکھو کہ کبھی یہاں دنگا مچا ہوا ہے، کبھی وہاں جھگڑے ہو رہے ہیں، کبھی اس گاؤں میں کبھی اس گاؤں میں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے اس زمانے کو دیکھو، صحابہ کے زمانے کو، نبی کے زمانے کو 313 ہیں، کم کی تعداد میں ہیں، لیکن پھر بھی ان کا غلبہ بڑا ہوا ہے، وہ ہر جگہ پر فتوحات حاصل کر رہے ہیں۔ اس لیے کیوں تھا؟ اللہ کے حکم کو مانے ہوئے تھے، اللہ کے تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اتارا ہوا تھا، تب جا کر وہ بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے بھی اپنی ہار نہیں مانتے تھے، بلکہ جیت کر جھنڈے لے کر اپنے ملک کی طرف رخصت ہوتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں، بڑے چہیتے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات کا کیا معنی ہے؟ کہ وہ اللہ کے حضور میں جو بھی دعا مانگتے تھے، اللہ ان کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا تھا۔ یہ مستجاب الدعوات کا معنی ہے۔ مستجاب الدعوات تھے، یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت سنا دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے گورنر ہیں۔ ان کے خلاف کچھ لوگوں نے حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں شکایت کی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، صحیح طور پر نماز نہیں پڑھاتے۔ تو حضرت عمر نے ان کو فوراً معزول کر دیا اور اپنی خدمت میں بلا لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ سعد بن ابی وقاص، لوگوں نے تمہاری شکایت کی ہے، کیا اسی طرح ہے؟ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انا اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نماز اسی طریقے سے پڑھاتا ہوں جس طریقے سے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، مجھے یقین تھا کہ آپ اسی طریقے سے پڑھائیں گے، لیکن میں نے معزول آپ کو اس لیے کیا ہے کہ لوگوں نے آپ کی شکایت کی۔ حضرت عمر نے حضرت سعد بن وقاص کو فوراً کیوں معزول کیا؟ ایسے ہی پوچھ لیتے، ایسے ہی سوال کرتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ معزول کرنے کی حکمت علماء نے 2 حکمتیں لکھی ہیں۔ اگر حضرت سعد بن وقاص کو اپنے منصب پر باقی رکھتے ہوئے، اپنے عہدے پر باقی رکھتے ہوئے ان سے سوال کیا جاتا، اگر ان سے پوچھ تاچھ کی جاتی تو اختلاف پیدا ہو جاتا۔ وہ حکومت کے گورنر ہیں تو اپنے کچھ لوگ ہوتے، پھر دوسرے مخالفین کے بھی کچھ لوگ ہوتے،
اس طرح دو پارٹیاں ہو جاتی تھی، اس لیے حضرت عمر نے فوراً حضرت سعد کو معزول کر دیا۔ دوسری حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ اگر حضرت سعد بن وقاص کو اپنے منصب پر باقی رکھتے ہوئے انہیں پوچھ تاچھ کیا جاتا، ان سے سوال کیا جاتا، تو لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے گورنر کے بارے میں شکایت نہیں کرتے، مکمل طور پر جو حقیقت ہے وہ بیان نہیں کرتے، اس لیے حضرت عمر نے حضرت سعد بن وقاص کو معزول کر دیا، پھر پوچھ تاچھ کی۔ پھر حضرت سعد بن وقاص کے ساتھ 3 آدمیوں کو کوفہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ تم ان 3 آدمیوں کو ساتھ لے جاؤ اور کوفہ کے ہر مسجد میں اعلان کراؤ کہ سعد بن وقاص کے خلاف کوئی شکایت ہے۔ تو تمام مسجدوں میں اعلان کیا گیا، تمام مسجدوں میں یہی جواب ملا کہ حضرت سعد بن وقاص بہترین امیر ہیں، اچھے امیر ہیں، ہماری خیر خواہی کرنے والے ہیں، ہماری بھلائی چاہنے والے امیر ہیں۔ تمام مسجدوں میں یہی جواب دیا گیا، لیکن یہ 3 آدمی حضرت سعد بن وقاص کے ساتھ ایک مسجد میں پہنچے جس مسجد کا نام عمر بن حفص تھا۔ وہاں جا کر سوال کیا گیا تو ان میں سے اس مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا، جب تم مجھے قسم دے کر پوچھتے ہو کہ سعد بن وقاص کے خلاف کوئی شکایت ہے تو میں تمہیں ان کے خلاف 3 شکایتیں کرتا ہوں۔ 3 شکایتیں اس نے کیا کی؟ اس نے پہلی شکایت یہ کی کہ یہ غزوے میں نہیں جاتے، دعوتی کام میں نہیں جاتے، تبلیغ کے مشن کو لے کر نہیں چلتے، یہ پہلی شکایت اس نے کی۔ اور دوسری شکایت کیا کی؟ کہ مال غنیمت کو صحیح طور پر تقسیم نہیں کرتے، ناانصافی کرتے ہیں۔ اور تیسری شکایت یہ کی کہ ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن وقاص اسی مجلس میں کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ، یہ آدمی میرے خلاف شکایتیں کر رہا ہے کہ میں غزوے میں نہیں جاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی پیاری ہے، مجھے زندگی پیاری نہیں ہے بلکہ اسی آدمی کو پیاری ہے، اس کی اتنی لمبی عمر کر دے۔ اس حضرت سعد بن وقاص نے اس کے خلاف بد دعا کی کہ اللہ، مجھے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے بلکہ اسی آدمی کو پیاری ہے اور اس کی لمبی عمر کر دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی لمبی عمر کر دی کہ اس کی آنکھوں کی پلکیں لٹکنے لگی، وہ اس طریقے سے اٹھا کر چلنے لگا۔ پھر دوسری شکایت اس نے مال کی تھی، تو حضرت سعد بن وقاص نے کہا، اے اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے مال کی محبت ہے، مجھے مال کی محبت نہیں ہے بلکہ اسی آدمی کو محبت ہے، اس کے دل میں تو مال کی محبت ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں مال کی محبت ڈال دی، وہ لوگوں کے سامنے روزانہ بھیک مانگا کرتا تھا۔ پھر تیسری شکایت عمر کو لمبی کر دی، تو اتنی عمر کو لمبی کر دی، اتنا بڑھاپا ہو گیا کہ بڑھاپے کی حالت میں بھی نوجوان لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا، بھیک بھی مانگا کرتا تھا، نوجوان لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ لوگوں سے اس کی ملاقات ہوئی تو لوگوں نے کہا، اے انسان، تیری کیا حالت ہو گئی ہے، تیرا یہ کیا ماجرا ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے پھر بھی لڑکیوں کو چھیڑا کرتا ہے، ایک پاؤں قبر میں ایک پاؤں باہر ہے، پھر بھی تو نوجوان لڑکیوں کو چھیڑا کرتا ہے۔ تو اس آدمی نے کہنے لگا کہ سعد بن ابی وقاص کی بد دعا نے میرا کام تمام کر دیا۔ اس لیے علماء نے یہاں لکھا کہ اللہ والوں کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے، اس لیے کہا کہ اللہ والوں کی بد دعا سے بچو۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب، یہ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ہیں، یہ کسی کی خواب میں آئے اور کہا کہ میرے زکریہ سے کہہ دینا کہ وہ اللہ والوں کی بد دعا سے بچے، ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت شیخ زکریہ پریشان ہوئے، الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ اپنے شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور ان سے اس کا جواب مانگا کہ اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی بہترین اس کا جواب دیا ہے۔ فرمایا، الٹی ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کی بد دعا سے بچو، ان کی زبان بھی بد دعا نہیں کرتی، ان کا دل بھی بد دعا نہیں کرتا، یہ اللہ کے بندے ہیں، اگر تم ان کو ستاؤ گے تو اللہ ان کی طرف سے بدلہ لے گا۔ اس لیے کہا کہ اللہ والوں کو ستانے سے بچو۔
اور اللہ والوں کی برائیاں نکالنے سے بچو، اس لیے کہا کہ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ پر لٹایا گیا، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں غمزدہ حالت میں بیٹھے تھے، پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، غمگین تھے۔ تو حضرت خباب آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، میری پیٹھ کو دیکھو کہ میرا کیا حال ہو گیا ہے، میری کیا حالت ہو گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اتنی سی بات پر شکایت لے کر آئے ہو، تم سے پہلے کتنے انبیاء گزرے ہیں، ان کی قوم ان کو اپنے سامنے لا کر زندہ کھڑے رکھ کے ان کو سیدھا آرے سے چیر دیا کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو اپنے سامنے لا کر، اپنی قوم کے سامنے لا کر زندہ کھڑا کر کے ان کو اوپر سے نیچے تک آرے سے چیر دیے۔ یہ ان کی قربانیاں ہیں، تم اتنی سی بات پر شکایت لے کر آئے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارے حضرت شیخ حنیف صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اگر جماعت میں نکلتے ہیں تو ہمیں اگر کوئی گالی دے دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ امیر صاحب مجھے اس نے گالی دی ہے۔ اگر ارے گالی تو کیا، اگر قتل بھی کر دے تو دین کا کوئی بھی کام سے ادا نہیں ہو سکتا۔ قربانی تو ان کی ہے، ہم نے کیا قربانی دی؟ ہم جب جماعت میں نکلتے ہیں تو مسجد میں تمام فراوانی ہوتی ہے، سردی کے زمانے میں گرم پانی ہوتا ہے اور پھر گرمی کے زمانے میں اے سی لگی ہوتی ہے، ہمیں تو آرام سے کام کرنا ہے۔ قربانیاں تو انہیں کی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دو۔ ایک ہے محبت رسول اور ایک ہے اطاعت رسول۔ اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی ہر چیز کو انسان قبول کرنے لگتا ہے، اس کی ہر چیز کو ایکسپٹ کرنے لگتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم محبت رسول پیدا کریں۔ محبت رسول پیدا کرنے کا کیا راستہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے رہیں۔ جمعہ کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعرات کے دن سے ہی درود شریف شروع کریں، اس لیے کہ درود شریف پڑھنے سے ہم سے اللہ کے نبی سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب محبت ہو گئی تو ہمیں اطاعت کرنے پر آسانی پیدا ہو جائے گی، پھر ان کے ہر کام پر ہم اطاعت کرنے لگ جائیں گے۔ محبت رسول پیدا ہو جانے کے بعد اطاعت رسول آسانی ہو جائے گی۔ اطاعت رسول کس طرح؟ ہم نبی کی سیرت کو دیکھیں کہ نبی اس کام میں کیا کیا کرتے تھے۔ اگر ہم پیشاب پخانے کے لیے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ہم دعا پڑھ کر جائیں، اس لیے ہم بھی دعا پڑھ کر کے جائیں۔ یہ نبی کے طریقے پر ہمارا طریقہ ہو جائے گا۔ مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد میں دائیں پیر رکھ کر داخل ہو جائیں، دعا پڑھ کے داخل ہو جائیں، اور پھر جب باہر نکل رہے ہیں تو دعا پڑھ کے نکل جائیں۔ پھر جب ہم اگر گھر میں جا رہے ہیں، گھر میں چھوٹا بچہ مل رہا ہے تو ہم اسے گود میں اٹھا کر محبت کرنے سے پہلے یہ سوچیں، یہ دل میں خیال لائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ بچوں سے محبت کرتے تھے، بچوں پر شفقت کرتے تھے، اس لیے میں بھی نبی کے طریقے پر میں بھی بچے سے محبت کرتا ہوں، پھر اسے گود میں اٹھائے۔ یہ نبی کے طریقے پر ہمارا طریقہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہمارا ہر دن سیرت کا دن ہونا چاہیے، ہمارا ہر لمحہ سیرت کا لمحہ ہونا چاہیے، اور ہماری پوری زندگی سیرت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ سب خرافات چھوڑ دیں۔ یہ 12 ربیع الاول ہے، جس نے میلاد النبی ہے، ایک دن جھنڈیاں لگائیں، پھر ہم لائٹیں لگائیں، سب کام چھوڑ دیں۔ ان کاموں کو کرنے سے میرا اور آپ کا نبی خوش نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے روح کو اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو کہہ کر گئے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو نہیں کہیں اس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے نبی کو ان کاموں سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہا کہ ان کاموں کو چھوڑ دو، اور جو نبی کہہ کر گئے ہیں وہ سب علماء سے پوچھ کر سیرت کو حاصل کریں۔ ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے تو علماء سے پوچھیں اس کام میں نبی کا طریقہ کیا تھا۔ اس کام میں اگر ہم تجارت کر رہے ہیں تو پوچھیں علماء سے کہ تجارت میں نبی کا کیا طریقہ تھا۔ اگر ہم ڈاکٹری کر رہے ہیں تو اس سے پوچھیں کہ ڈاکٹری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ تھا۔
اگر ہم زراعت یعنی کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا. اس لیے پوچھ کر ہم نبی کی سیرت کو حاصل کریں, نبی کی زندگی کو حاصل کریں, اور پھر ہم نبی کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم تمام ساتھیوں کو اپنے نبی کی سیرت کو حاصل کریں اور اپنے نبی کی زندگی پر اپنی زندگی کو اختیار سے گزارنے والا بنے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ان کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد